راستے میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں۔ احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں میرے بھائی؟ نمبر 1، جی کوئی بال اپنا کاٹ نہیں سکتے، کوئی بال منڈوا نہیں سکتے، کوئی بال کھینچ نہیں سکتے، کوئی بال اتار نہیں سکتے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ نمبر 2، ناخن وغیرہ آپ اپنا نہیں کاٹیں گے، البتہ اگر کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کو آپ اتار سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا پابندی ہے میرے بھائی؟ اپنے سر کو ڈانپ نہیں سکتے، چہرے کو ڈانپ نہیں سکتے، سر کے اوپر ٹوپی نہیں لے سکتے، سر کے اوپر پگڑی نہیں پہن سکتے، سر کے اوپر کوئی چادر، یعنی کہ سر کو ڈانپنا نہیں ہے، چہرے کو بھی ڈانپنا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کو بھی نہیں ڈانپنا، کیونکہ وہ صحابی، وہ حاجی، وہ صحابی جو حج کے دوران اونٹنی سے گر کے فوت ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا اس کو احرام کی چادروں میں دفن کر دو اور اس کا سر ننگا رہنے دو، اس کا چہرہ بھی ننگا رہنے دو، تاکہ قیامت کے روز یہ اٹھے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے۔ تو کیا وہاں پہ آپ نے کہا کہ سر بھی ننگا رہنے دو، چہرہ بھی ننگا رہنے دو؟ اس لیے آپ کا چہرہ بھی ننگا رہنا چاہیے، سر بھی ننگا رہنا چاہیے آپ کا۔ البتہ جو عورتیں ہیں ان کا احرام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کا احرام یہ ہے کہ وہ دستانے نہ پہنے اور نقاب نہ کریں۔ وہ یہ مخصوص جو نقاب ہوتا ہے یہ نہیں کریں گی، ویسے وہ پردہ چادر وغیرہ سے کریں گی، نقاب سے نہیں کریں گی۔ چادر چاہے چہرے کے ساتھ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر ادھر سے چاہے چہرے پہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چادر سے پردہ کریں گی، لیکن نقاب نہیں کریں گی، برقعے والی شکل نہیں اپنائیں گی، لیکن نیچے عبایا پہن سکتی ہیں، بات صرف چہرے کی ہو رہی ہے۔ تو یہ عورتوں کا ہے۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ احرام میں 2 چادریں استعمال کریں گے، بہتر یہ ہے کہ وہ چادریں سفید رنگ کی ہوں، اگر کالے رنگ کی ہوں تو پھر جی میرے بھائی بتائیں، اگر کالے رنگ کی ہوں جائز ہیں، جائز ہیں۔ میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ پہنیں، اس لیے بتا رہا ہوں کسی مسکین نے پہنی ہو تو اس کو آپ تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، مسئلہ خود آپ کو پتا نہ ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلے آپ کو معلوم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ احرام میں سفید چادریں پہنوں، آپ نے حکم دیا 2 چادریں پہننے کا، لیکن چونکہ دیگر احادیث میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ بہتر لباس وہ ہوتا ہے جو سفید رنگ کا ہو، اس لیے احرام کے دوران بھی سفید چادریں ہوں تو بہتر ہیں، لیکن کوئی اور کسی رنگ کی پہن لیتا ہے تو آپ اسے کچھ نہ کہیں۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سر پہ ٹوپی نہیں لے سکتے اور قمیض نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، جرابیں نہیں پہن سکتے، یہ ساری چیزیں آپ نہیں پہن سکتے، پگڑی آپ نہیں پہن سکتے۔ جو چادر آپ پہنیں گے اگر اس چادر کو کناروں سے سلائی کیا ہوا ہو تو کیا خیال ہے؟ جی منع ہے؟ نہیں منع میرے بھائی، نہیں منع۔ اصول یہ نہیں ہے، یہ بات دھیان سے دل میں بٹھا لیں، کئی کتابیں لکھنے والے جلدی میں لکھ دیتے ہیں، بات کو پورا واضح نہیں کرتے، اور کوئی ایک آدھ میرے جیسا مسکین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو خود ہی نہ پتا ہو، لیکن زیادہ تر علماء کرام کو پتا ہوتا ہے لیکن ذرا بات کو واضح نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے میرے بھائی کہ احرام کے دوران یہ جو کہا جاتا ہے نا سلا ہوا کپڑا منع ہے، یہ بات غلط ہے، سلا ہوا نہیں منع، وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی ساخت کے مطابق بنا ہو یا جسم کے کسی ایک عضو کی ساخت کے مطابق بنا ہو، چاہے سلائی ہوا ہو یا سلائی نہ ہوا ہو۔ جو آپ بنیان پہنتے ہیں مثلا، یہ سلائی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بنیان سلی ہوئی تو نہیں ہوتی، جرابیں سلی ہوئی تو نہیں ہوتی، اور ٹوپیاں بھی یہ تو بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ جسم کی ساخت کے مطابق ہیں، سر کے مطابق ہیں، جرابیں پاؤں کے مطابق ہیں، دستانے ہاتھ کے مطابق ہیں، بنیان پیٹ کے مطابق ہے، شلوار یہ ٹانگوں کے مطابق ہے، قمیض جو ہے یہ میرے بازو اور پیٹ کے مطابق ہے۔ تو جسم کی ساخت یا جسم کے کسی ایک حصے کی ساخت کے مطابق جو چیز بنی ہوئی ہو وہ منع ہے، چاہے وہ سلائی ہو چاہے بنی ہوئی ہو۔ لیکن جو جسم کی ساخت کے مطابق نہیں ہے وہ جائز ہے، چاہے سلائی ہوئی ہو۔ جیسے یہ چادر ہے،
چادریں سائڈوں سے آپ نے سلائی کر رکھی ہے یا چادر کہیں سے پھٹ گئی ہے آپ نے سلائی کر دی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منع ہے. میں پوری زمان گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ منع نہیں ہے. بڑے علماء کرام نے مسئلہ واضح کیا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بڑے علماء کرام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. تو بہرحال کون سا کپڑا منع ہے, کون سے لباس منع ہے؟ جو جسم کی ساعت کے مطابق بنا ہوا ہو. آپ کو مزید واضح کر دوں مسئلہ. آپ جناب عمرہ کے لیے جانے لگے تو آپ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے یا میقات الحلیفہ پہ پہنچے, پتہ چلا احرام گم ہو گیا ہے. کیا پتہ چلا کہ احرام گم ہو گیا یا کسی ساتھی کا گم ہو گیا؟ مسئلے دھیان سے سنیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اور ایئرپورٹ پہ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ حل موجود ہے میرے بھائی. آپ کی قمیض جو ہے اس کو اب آپ بطور قمیض استعمال نہ کریں, بطور چادر استعمال کریں. بطور چادر, وہ قمیض آپ ویسے رکھ لیں, پہنے بغیر ویسے رکھ لیں جیسے چادر لی ہوتی ہے. سمجھے میرے بھائی؟ شلوار آپ کی, اس کو درمیان سے آپ پھاڑ لیں, چادر بن کی وہ بھی آپ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا منع نہیں ہے, وہ کپڑا منع ہے جو جسم کی ساعت کے مطابق بنا ہو. تو جب آپ جسم کی ساعت کے مطابق اس کو نہ رہنے دیں تو وہ پہننا جائز ہے, وہ لینا جائز ہے. تو میرے بھائی احرام میں مزید پابندیاں کیا ہیں؟ اب خوشبو لگانا. اب آپ جب احرام کی نیت آپ نے کر لی, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے اپنے جسم کے اوپر, اور چادروں کے اوپر خوشبو پہلے بھی نہ لگی ہوئی ہو. لیکن نیت کرنے سے پہلے اگر داڑھی کے اوپر یا سر کے اوپر خوشبو لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور آپ احرام کے دوران کیا کام نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ جی, راستے میں شکار کر سکتے ہیں, جنگلی شکار آپ نہیں کر سکتے. نہ آپ کے لیے کیا جائے, نہ آپ کرنے کا آرڈر دیں, نہ آپ خود کریں, نہ آپ شکار کرنے میں کسی کی مدد کریں. ایسے ہی احرام کے دوران نہ آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں, نہ کسی کا کر سکتے ہیں, نہ اپنی منگنی کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کی کر سکتے ہیں. ایسے ہی احرام کے دوران بیگم سے آپ تعلقات قائم نہیں کر سکتے, بوسہ نہیں دے سکتے, اس کے جسم کے ساتھ جسم لگا نہیں سکتے شہوت کے انداز میں دوسری نیت سے. ویسے اگر آپ نے بیگم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تاکہ اس کی مدد کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دوسری نیت سے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے, اس کو بوسہ نہیں دے سکتے, ایسے کام نہیں کر سکتے. ایسے ہی آپ بیگم سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے, جو ہم بسری جسے کہتے ہیں. یہ سارے کام میرے بھائیوں احرام کے دوران کیا ہیں؟ منع ہیں. ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ مکہ پہنچ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ راستے میں آپ کا دل کیا کہ میں نہا لوں, غسل واجب نہیں ہوا, ویسے دل کیا کہ نہا لوں, کیا خیال ہے؟ اجازت ہے آپ کو نہانے کی کہ نہیں؟ جی, لوگ تو کہتے ہیں نہیں جی نہائیں گے تو بال گر جائیں گے. میرے بھائی جان بوجھ کے بال گرانے منع ہیں. گرمی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ نہانا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف پیدا ہوا اس مسئلے میں جناب عبداللہ ابن عباس, بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں. کس کتاب کی میرے بھائیو؟ بخاری شریف کی. اختلاف پیدا ہوا جناب عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں. ایک کہتا ہے نہا سکتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں نہیں نہا سکتے. کہتے ہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں ابو ایوب انصاری سے, وہ بھی صحابی ہیں. ان کے پاس پیغام بھیجا, کسی آدمی کو بھیجا, وہ آدمی گیا تو آگے ابو ایوب انصاری نہا رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ نہا رہے تھے. تو اس آدمی نے جا کے سلام کہا. ابو ایوب انصاری ظاہر پردے میں نہا رہے تھے, انہوں نے پردہ تھوڑا سا نیچے کروا دیا تاکہ سر نظر آئے. تو پوچھا ہاں بھائی کیسے آئے؟ کہنے لگا جی مجھے بھیجا عبداللہ ابن عباس نے, مسور بن مخرمہ میں. ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ احرام پہننے والا, احرام باندھنے والا, احرام کی نیت کرنے والا نہا سکتا ہے کہ نہیں نہا سکتا. تو فیصلہ کے لیے آپ کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا ہے. ابو ایوب انصاری نے اس آدمی سے کہا جو ان کے اوپر پانی بہا رہا تھا, اب بھی پانی بہاؤ بھائی. وہ پانی بہانے لگا. ابو ایوب انصاری اچھی طرح اپنے سر کے بالوں کو مر رہے ہیں. اور پھر آخر میں کہا کہ ایسے ہی میں نے دیکھا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول کی تو یہ سنت تھی کہ آپ مکہ میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ وادی ذی طوا پہ آرام نہ کرتے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل نہ کر لیتے. یہ تو آپ کی سنت ہے میرے بھائی. اور عبداللہ ابن عمر سنت کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں.
آپ آج کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہانا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کیوں لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو خام خواہ؟ شریعت کس کی ہے میرے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو پابندی آپ نے نہیں لگائی وہ نہ لگاؤ، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے آپ غسل نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو خام خواہ تنگ نہ کریں. آپ جو آسانی شریعت نے دی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے دیں. تو ایسے کرتے ہوئے میرے بھائی آپ مکہ پہنچ جائیں گے. مکہ آپ پہنچے، بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے. کون سی دعا پڑھیں گے میرے بھائیو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے؟ جو بھائی سوئے ہوئے ان میں سے کوئی بتائے. جی ہاں، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی وہ بھائی بتائے جو سویا ہوا تھا پہلے. ہاں جی چلیں بتائیں. جی کون سی دعا ہے؟ مسجد کی دعا کون سی پڑھنی ہے میرے بھائی؟ ہاں یہ بزرگ کھڑے ہو گئے، دوسری بار کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں میرے بھائی. آپ کو دعا آتی ہے ایک، وہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. دعا ٹھیک ہے، گمرانا نہیں ہے، دعا بالکل صحیح ہے، لیکن دیگر روایات میں اس میں کچھ اضافہ ہے. تو اگر آپ وہ اضافہ کر لیں گے تو نور اعلی نور ہو جائے گا، مزید ثواب ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہاں کے لوگ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کہ اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھ کے آپ داخل ہوں گے. جی ہاں، بیت اللہ میں داخل ہو کے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ جی 2 رکعت پڑھنی ہے. نہیں میرے بھائی دیکھیں گے ٹائم کون سا ہے. اگر نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، تو ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، تحیت المسجد اور پڑھ کے بیٹھ جائیں تاکہ فرض نماز میں شامل ہو جائیں. اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ طواف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سیدھا جا کے طواف شروع کر دیں. تو میرے بھائی اب طواف آپ کا شروع ہو گیا. طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ بتائیں میرے بھائی اونچی آواز سے، کیونکہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، مجھے فون آ رہے ہیں. کچھ لوگ مقام ابراہیم سے شروع کر دیتے ہیں، کچھ رکن یمانی سے شروع کر دیتے ہیں. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے. حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بوسہ دے لیں. یہ وہ عظیم پتھر ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا برف سے زیادہ سفید تھا. انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے. اور فرمایا جب اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں. اور فرمایا قیامت کے روز، یہ سب صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آنکھیں دیں گے، ایک زبان دیں گے، آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا. اللہ اکبر. تو اس عظیم پتھر کو میرے بھائیوں بوسہ دیں اور ہاتھ بھی لگائیں، دایاں ہاتھ، اللہ اکبر بھی کہیں. اگر بوسہ دیتے ہوئے دھکا لگانا پڑے تو کتنے آدمیوں کو دھکا لگانے کی اجازت ہے؟ جی ایک کو بھی نہیں لگا سکتے. یار اتنی زیادہ فضیلت ہے. نہیں میرے بھائی کسی کو بھی دھکا نہیں دینا. دھکا دینا گناہ ہے، حرام ہے، منع ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. دیں گے تو ثواب ملے گا. ثواب لینے کی کوشش میں گناہ لے کے نہ واپس آئیں. ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے جائیں، گناہ بخشوانے جائیں، الٹا گناہ لے کے آ جائیں. فائدہ کیا ہوا؟ سمجھدار آدمی ایسے کام تو نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے. جب رب العالمین دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ دل اس کا مچل رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، دل بہت کرتا ہے لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا، اس لیے بوسہ نہیں دے سکا، تو مجھے امید ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس، مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ وہ ویسے ہی ثواب دے دے گا. کیونکہ آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو، دھیان سے بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا. تکلیف دیے بغیر بوسہ دے سکیں اچھی بات ہے. اور میرے وہ دوست جن کے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ کے لیے ان عورتوں کا جسم دوسرے مردوں کو نہ لگنے دیں. آپ ان کو لے کے آتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے جی میں نے بوسہ دینا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ دھکے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ دھکے دے گی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غیروں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے گا کیا بلکہ ساتھ ساتھ جڑ جائے گا، بالکل بے پردہ ہو جائے گی. چہرہ پہلے آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، بال بھی اس کے ننگے ہو جائیں گے. کتنا گناہ کر رہے ہیں آپ. عورتوں کی باتوں میں نہ آئیں میرے بھائی. اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کریں. ہاں اگر کسی ٹائم آپ دیکھیں کہ واقعی رش نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر آپ لے آئیں، کوئی بات نہیں. لیکن جب رش ہے تو یہ کام نہ کریں. اب میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش آپ بوسہ نہیں دے سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ دایاں ہاتھ لگانے کی کوشش کریں. دایاں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو کیا کریں؟ بوسہ دیں. اگر آپ رش اتنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کیا کریں؟ نہیں ابھی یہ مرلہ نہیں آیا، یہ بعد میں آئے گا. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، لاٹھی ہے، وہ لگائیں آپ حجر اسود کو، اور جب لگ جائے تو اس لاٹھی کو آپ بوسہ دے لیں. اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا پھر آخری کام کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں. جب دور سے اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں میرے بھائیوں؟ جی ایک بوسہ دینا ہے؟ 3 دینے ہیں. وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں 3. کوئی بوسہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، جب آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تو بوسہ کس بات کا؟ جب ہاتھ لگا ہی نہیں بوسہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تب آپ نے بوسہ نہیں دیا، اس لیے ہم بھی اس وقت بوسہ نہیں دیں گے. حجر اسود سے فارغ ہو گیا میرے بھائیوں. اب آپ چل پڑیں گے، آپ چلیں گے تو بیت اللہ آپ کی کس سائڈ پہ ہوگا؟ دائیں سائڈ پہ کہ بائیں سائڈ پہ؟ بائیں سائڈ پہ. اب یہ بتائیں کہ بیت اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھنا جائز ہے؟ جی نہیں. دیکھا، اللہ ہدایت دے ہم کو، ہم کتابیں لکھنے والوں کو اللہ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کرنے سے پہلے دلیل تلاش کر لیا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو غلط مسئلہ نہ بتایا کریں. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا اس بات سے کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ کے اوپر نگاہ نہ پڑے. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیت اللہ جس کو آپ ترس رہے تھے، جس کے لیے آپ کا دل مچل رہا تھا، 20 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، 30 سالوں سے آپ دعائیں کر رہے تھے، آج جب آپ اس کے قریب پہنچے ہیں اب آپ کے اوپر پابندی لگ جائے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اگر یہ پابندی اللہ کے رسول نے لگائی ہوتی ہم کہتے سر آنکھوں پہ، لیکن کوئی اور کیوں لگائے یہ پابندی؟ تو میرے بھائی لوگوں کے اوپر یہ ناجائز پابندیاں نہ لگائیں. جس کی دلیل اللہ کے رسول سے نہ ملے وہ پابندی نہ لگائیں. تو میرے بھائی بیت اللہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب آپ چلیں، آپ اپنا یہ چکر شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کر لیں. ہاں جی، یہ کندھا کب تک ننگا رہے گا؟ جی 7 چکروں میں ننگا رہے گا. اور صفا مروہ میں بھی ننگا ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نے 3 چکر کاٹے ہیں طواف کے، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، کندھا ننگا رہے گا؟ نہیں میرے بھائیو، ڈھانپ لیں. کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ڈھانپے بغیر، یہ درست نہیں ہے. اور ایسے ہی 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمل کا مطلب کیا ہے؟ تیز تیز چلنا ہے، اس انداز میں جیسے پہلوان چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اگر رش ہے تو آپ کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ دیں، اور نیت آپ رکھیں کہ جو ہی موقع ملے گا تیز چلوں گا. تو میرے بھائی اب آپ نے رمل شروع کر دیا. اب پہلے چکر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے میرے بھائی؟ کون سا بھائی پہلے چکر کی دعائیں سنائے گا اور کون سا بھائی دوسرے چکر کی دعائیں سنائے گا؟ جو مرضی پڑھیں. جی ہاں میرے بھائی کہہ رہے ہیں جو مرضی پڑھیں. مرضی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول کی سنت ہے رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک پڑھا جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی صحیح حدیث میں آپ سے کوئی دعا نقل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو وظیفہ کرنا چاہتے ہو کرو، جو ورد کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کتاب پکڑ کے جناب کھول لینا، کتاب پکڑی ہوئی ہے، کتاب کھولی ہوئی ہے، رش ہے، نظر کچھ آ نہیں رہا، پسینہ گر رہا ہے، دھکے پڑ رہے ہیں، اور حضرت صاحب جناب کہتے ہیں میری پہلے چکر کی دعائیں مکمل نہیں ہوئی، اور وہ حجر اسود کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں 5-6 آدمی، لوگ آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں جی ہماری پہلے ابھی دعائیں مکمل نہیں ہوئی۔ ارے اللہ کے بندے تجھے کس نے پابند کیا ہے ان دعاؤں کا؟ کتاب بند کر دے، یہ کتاب کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، کتاب کمرے میں کھولنی تھی، کتاب کمرے میں کھول کے دعائیں یاد کرنی تھی۔ اب کیا کر، اب جو دعائیں تجھے پہلے سے زبانی آتی ہیں وہ پڑھ، جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ، درود شریف پڑھ، سورہ اخلاص پڑھ، سورہ فلق پڑھ، سورہ ناس پڑھ، اپنی زبان میں اللہ سے مانگ، اپنے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے۔ یہ اللہ سے دل لگانے کا وقت ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا وقت ہے، کتابیں پکڑ کے دھکے کھانے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہے، نہ پہلے چکر کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، جو آپ کو زبانی آتا ہے پڑھتے چلے جائیں۔ صرف ایک مخصوص دعا آپ نے بتائی ہے اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک۔ اس انداز میں آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا۔ اب وہی ترتیب ہے، بوسہ دے سکتے ہیں اچھی بات ہے، ساتھ دائیں ہاتھ بھی لگ جائے اچھی بات ہے، اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر، نہیں یہ کام ہو سکتا کوئی بات نہیں، دائیں ہاتھ لگا لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں۔ نہیں یہ کام کر سکے کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کتاب ہے، رومال ہے، وہ لگائیں، وہ لگ جائے اس کو بوسہ دے لیں، نہیں لگا کوئی بات نہیں، دور سے اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں اور چل پڑیں۔ اب آپ کا دوسرا چکر شروع ہو گیا، دوسرے چکر میں بھی وہی باتیں، وہی انداز، تیسرے میں بھی وہی، چوتھے چکر میں نیا کام یہ ہے کہ اب رمل نہیں کرنا۔ چوتھے چکر میں نیا کام کیا ہے کہ رمل نہیں کرنا۔ چوتھا چکر مکمل ہوا، پانچواں ہوا، چھٹا ہوا، ساتواں بھی ہو گیا۔ اب میرے بھائیوں اگر درمیان میں یہ مسئلہ بتا دوں، پھر آپ پوچھیں گے سوال مجھ سے کہ اگر درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت شروع ہوگی، جنازہ شروع ہو گیا، کیا کریں گے؟ جی آپ طواف ختم کر دیں، نماز میں شامل ہو جائیں، نماز کے بعد پھر اگر پہلے آپ نے 3 چکر کاٹے تھے اب چوتھا شروع کر دیں، پہلے آپ 5 کاٹے تھے اب چھٹا شروع کر دیں، پہلے 6 کاٹے تھے اب 7واں شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور جب طواف مکمل ہو جائیں گے ساتھ آپ کے، ایک دفعہ پھر کوشش کریں بیت اللہ کو بوسہ وغیرہ دینے کی۔ یہ بوسہ نمبر کون سا ہوگا؟ 8واں، یعنی کہ چکر 7 ہیں اور حجر اسود سے جو تعلق ہے وہ 8ویں بار اہم ہو رہا ہے، یا بوسہ یا ہاتھ یا لاٹھی یا اشارہ۔ اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے اس انداز سے کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ قل ھو اللہ احد۔ دیکھیں اللہ کو توحید کتنی پسند ہے، یہ دونوں صورتیں توحید والی صورتیں ہیں، یہ پڑھائی جا رہی ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور یہ آپ نے کندھا ننگا رکھ کے پڑھی ہیں کہ ڈانپ کے پڑھی ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب آپ کی سنت یہ ہے کہ اب آپ زمزم پئیں، زمزم پئیں، اور سر کے اوپر ڈالنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصلی وہ پانی جس میں شفا ہے۔ لوگوں نے تو اپنے کنویں بنا رکھے ہیں کہ جناب اس کنویں میں میرے پیر صاحب نے تھوکا تھا، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، یہ اس دربار کا پانی ہے، یہ اس دربار کا پانی ہے، یہ اس دربار کا نمک ہے، یہ اس دربار کا نمک ہے، یہ اس دربار کی مٹی ہے، یہ اس دربار کی مٹی ہے، یہ اس دربار کا مرغا ہے، یہ اس دربار کا مرغا ہے۔ یہ کیا تماشے بنا رکھے ہیں میرے بھائی؟ یہ ہے حقیقی شفا والا پانی، زمزم، جس کی میں شفا کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ زمزم آپ پیئیں گے اور چھت پہ بھی ڈالیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد میرے بھائی واپس آئیں حجر اسود کی طرف، اور اب بوسہ نہیں دینا، ہاتھ لگ جائے تو لگا لیں، نہ لگے تو آپ چلے جائیں صفا مروہ کی جانب۔ اور اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس تو رش ہوتا ہے،
وہاں 2 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ ہاں جی، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں تو لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھیں میرے بھائی، نہ خود گنہگار ہو نہ لوگوں کو گنہگار کریں. اب آپ اسی سیدھ میں پیچھے ہٹ جائیں، پھر بھی مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہوگا، بیت اللہ بھی سامنے ہوگا. اگر ادھر بھی جگہ نہ ملے پھر بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کر لیں. اس کے بعد صفا مروہ کی جانب آپ آ رہے ہیں. صفا مروہ کی طرف صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ پہاڑ 2 ہیں، ایک صفا ہے ایک مروہ. اب میں نے بسم اللہ کہاں سے کرنی ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، صفا سے کہ مروہ سے؟ نہیں، آپ ایسے نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس پہاڑ سے ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے. ان الصفا والمروہ، رب نے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ صفا کا ہی. دیکھیں یہ انداز اللہ سے محبت کا، کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں صفا سے ابتدا کروں گا، آپ کہیں گے میں اس پہاڑ سے بسم اللہ کروں گا، ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے. اور رب نے پہلے نام کس کا لیا ہے؟ صفا کا. یہ کلمات کہتے ہوئے صفا پہاڑ پہ آپ چڑھ جائیں. اب میرے بھائیو آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو. بیت اللہ نظر آ رہا ہو تو اچھی بات ہے، نہ نظر آئے تو کم از کم آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو. اب وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی آپ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کبریائی اپنی بڑائی کتنی پسند ہے. کیوں پسند نہ ہو؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کاروبار کرنے کے لیے نہیں، پیدا کیا عبادت کے لیے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم کما بھی سکتے ہو، شادی بھی کر سکتے ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو، کوئی کاروباری گفتگو بھی کر سکتے ہو، کھیل بھی سکتے ہو جائز کھیل. لیکن اصل میں جو اس نے پیدا کیا تھا کس کام کے لیے؟ میرے بھائیو وہ رب کتنا مہربان ہے کہ جس نے پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے، وہ عبادت جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ مانگتی ہے رضا نام سے، اور 23 گھنٹے کہا جو مرضی کرو. 5 نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ. میرے بھائیو رب مہربان ہوا کہ نہ ہوا کہ پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اس کے باوجود ہمیں چھٹی دے دی، آزاد چھوڑ دیا، کہا صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دو، 5 ٹائم نمازیں پڑھ لو. تو بہرحال میرے بھائی اب آپ صفا پہاڑ پہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد وہی توحید، وہی شرک سے بیداری کا اعلان، وہی شرک سے نفرت کا اعلان. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ہاں جی میرے بھائیو رب کو توحید پسند ہے کہ نہیں پسند؟ تو اس توحید کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وحدہ، پھر کہنا ہے کہ وحدہ وہ تنہا ہے، پھر کہیں لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کتنی سختی ہے اس مسئلے میں کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو جائے. کوئی سختی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ پھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں. لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہی، ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری تعریفیں. یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ وہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر کہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انجز وعدہ، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا تھا. بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. وہ وعدہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ جب خندق کی لڑائی تھی، خندق کی لڑائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ احزاب. اللہ خوش رکھے آپ کو. احزاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتحادی افواج.
یعنی کہ کئی فوجیں اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھیں. لوگ ڈر رہے تھے, ڈر کی وجہ سے لوگوں کے حلق یہاں تک آ رہے تھے, کانپ رہے تھے لوگ. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ کیا اور پورا کر دکھایا. ان کو شکست ہوئی, مسلمان جیتے. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد کی, اور تنہا اس اللہ نے ساری فوجوں کو شکست دی. یہ آپ کہیں گے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے. کیسے ہاتھ اٹھائیں گے میرے بھائیوں؟ کوئی اٹھا کے دکھائے. ہاتھ کیسے اٹھائیں گے وہاں پہ؟ ہاں, یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا. وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن ایسے, وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے. ایسے نہیں کرنا, لوگ ایسے کر رہے ہوں گے. نہیں میرے بھائی, وہاں پہ ہاتھ, وہ بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ بھی, لیکن وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد دعا کرنا ہے. اب آپ دعا کریں گے اپنی زبان میں, عربی میں, اردو میں, پنجابی میں, انگلش میں. اللہ سے دعا کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے دعا کریں اپنی زبان میں, پھر وہ پڑھیں کلمات عربی والے, پھر اپنی زبان میں دعا کریں. یہ عمل کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ چل پڑیں اب مروہ کی جانب. آہستہ آہستہ چلتے رہیں. جب وہ سبز لائٹ آ جائے وہاں سے تیز دوڑیں جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں. اگلی سبز لائٹ تک آپ نے تیز دوڑنا ہے. اور اگر ساتھ یہ دعا پڑھیں تو اچھی بات ہے, رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم, کیونکہ یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر, یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے, اے میرے رب میرے اوپر رحمتیں فرما, تو بڑی عزت والا ہے, تو بڑے کرم والا ہے. اور میرے بھائیو یہاں پہ کیوں دوڑنا ہے؟ کون دوڑی تھی یہاں پہ؟ جی بی بی ہاجر. بی بی ہاجر یہاں پہ دوڑی تھی. تو میرے بھائیو بی بی ہاجر عورت تھی کہ مرد؟ تو پھر اب آپ کی عورت کیوں نہیں دوڑتی, آپ کی بیگم کیوں نہیں دوڑتی؟ یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے, یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے. یہاں اس کے بعد شروع ہوتا ہے کام اتباع کا, آپ کی پیروی کا, کہ آپ نے مسلمان عورتوں کو دوڑنے کے بارے میں نہیں کہا تو اس لیے میری اور آپ کی ماں بہن نہیں دوڑے گی. حالانکہ اس کام کی ابتدا ہوئی ہے ایک عورت کی وجہ سے, لیکن نہیں, ہم نے بات کس کی ماننی ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے ہی آپ میرے بھائی مروہ پہ پہنچ جائیں گے. مروہ پہ بالکل وہی کام کرنے ہیں جو آپ نے صفا پہ کیے تھے. پھر وہی دعا پڑھ کے, البتہ مروہ پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ نہیں پڑھنا, نہ یہ پڑھنا ابدؤ بما بدا اللہ بھی, بلکہ یہاں سے کام شروع کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 3 مرتبہ عربی میں, 3 مرتبہ اپنی زبان میں دعائیں. اس کے بعد آپ چل پڑیں صفا کی طرف. صفا کے اوپر پہنچ گئے جناب دوبارہ. کتنے چکر ہو گئے؟ ایک والے کون ہیں میرے بھائی؟ یہ 2 چکر ہو گئے ہیں. ایک بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام, انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھ دیا ہے غلطی سے کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو 1 چکر ہوگا. کسی اور عالم دین نے جو بعد میں آئے تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ اگر یہ امام خود حج کرنے کے لیے آتے, خود عمرہ کرتے تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. ان کو پتا چلتا دوڑتے تو سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے, اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عالم دین سے غلطی ہو سکتی ہے. نمونہ کون ہے, اسوا کون ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اب آپ دوبارہ مروہ پہ آ گئے. کتنے چکر ہو گئے؟ 3 ہو گیا حاجی صاحب. اچھا جی, آخری چکر کہاں پہ ختم ہوگا؟ مروہ پہ. اگر آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 7 چکر ہو گئے ہیں. اگر آپ کا آخری چکر صفا پہ ختم ہو رہا ہے پھر گڑبڑ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا. اب مروہ پہ کتنے نفل پڑھنے ہیں میرے بھائی؟ کوئی یار نیکی کا کام کیا ہے, صفا مروہ کی صحیح کی, آپ کہتے ہیں کوئی نفل ہی نہیں ہے. 2 کہ 4؟ کوئی بھی نہیں پڑھنے میرے بھائی, کوئی بھی نہیں پڑھنے. چاہے آپ کہتے ہیں نماز اچھی عبادت ہے, جناب نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. میرے بھائی مانتے ہیں کہ نماز عبادت ہے, لیکن یہاں پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی, یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اب آخری کام رہ گیا, آپ بھی تھک چکے ہوں گے. آخری کام رہ گیا, وہ کیا؟
بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں؟ اگر منڈوائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ کتنی دعائیں ہیں رحمت کی؟ جی 3۔ اور اگر ایک مرتبہ اگر آپ چھوٹے کرواتے ہیں، قصر کرواتے ہیں، منڈواتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا ہے، یعنی کہ آپ نے کہا اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے پھر کہا اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی، آخری بار ان کے لیے دعا کی جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ چند ایک سوال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 3 بال کٹوانے کافی ہیں کہ 4؟ جی گزارا کتنے بال کٹوا کے ہو جائے گا؟ جی میرے بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 3-4 بال کٹوا لیں تو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ میرے بھائی یہ غلط ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا حصہ کٹوا لیں تو کافی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کا لفظ بولا ہے، چوتھے سر کا لفظ نہیں بولا۔ کیا کہا ہے؟ محلقین رؤوسکم مقصرین، کہ سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، یہ نہیں کہا چوتھے سر کے یا آدھے سر کے۔ سر کتنا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پورا ہوتا ہے۔ جس کو سر کہتے ہیں اس پورے سر کے آپ نے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ اگلا سوال، اگر عمرہ دوسرا ہو پھر بھی بال کٹوانے ضروری ہیں؟ جی ہاں ضروری ہیں، بال منڈوانے یا کٹوانے دوسرے عمرے میں بھی ضروری ہیں، اور اسی انداز میں پورے سر کے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے بھائی آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی باتوں کو بھی اور میری باتوں کو بھی قبول فرمائے۔